والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وأنت في قلبي. الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال الله تعالى في مقام آخر: ادخلوا في السلم كافة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہر کلمہ کو انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں سنور جاؤں، میرے ظاہر اور باطن کا تضاد ختم ہو جائے، میں صحیح معنوں میں مومن بن جاؤں. اس کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے، اور واقعی آج اس وقت کی سب سے اہم ضرورت بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم دین اسلام میں پوری طرح داخل ہو جائیں. ادخلوا فی السلم کافہ، اس کا مصداق بن جائے. ہوتا کیا ہے؟ کہتے ہم کچھ اور ہیں، کرتے کچھ اور ہیں. ظاہر میں ہم مسلمانوں والی شکل بنا لیتے ہیں، لیکن اعمال فساق اور فجار والے کرتے ہیں. وعدے کا پاس نہیں کرتے، امانت میں خیانت کر لیتے ہیں، دوسرے کا دل دکھا لیتے ہیں، اپنی خواہشات کی خاطر دوسرے بندے کا نقصان کر دیتے ہیں. یہ وہ کام ہے جو مومن کے نہیں ہے. مومن ایسا نہیں کرتا. اس لیے کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو صحیح معنوں میں مومن بننا یہ ایک اہم کام ہے. تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، جب تک دل گواہی نہ دے تب تک انسان کا معاملہ صحیح نہیں ہوتا. اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو ایک صحیح مومن بنانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے، ورنہ تو اوپر سے میاں تسبیح اور اندر سے میاں کسبی، اوپر سے لا الہ اور اندر سے کالی بلا. یہ دو رنگی اللہ رب العزت کو ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن یک رنگ ہو، اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. ہم بھی اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک پورا کا پورا جسم اللہ کی فرما برداری میں لگ جائے. ہم اپنے علم اور ارادے سے گناہ نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں. اور اگر کلمہ بھی پڑھ لیا، سنت کے بھی خلاف کام کر رہے ہیں، فرائض بھی چھوٹ رہے ہیں، اور اس پر ہمیں افسوس بھی نہیں ہو رہا، تو یہ انسان کے قلب کے موت کی علامت ہوتی ہے. ایک شخص حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت آپ درس قرآن دیتے ہیں، ہم پہ اثر ہی نہیں ہوتا، لگتا ہے ہمارے دل سو گئے. تو انہوں نے فرمایا کہ بھائی اگر یہ حال ہے تو دل سو نہیں گئے، دل مو گئے، مر گئے. اس نے پوچھا جی مر کیسے گئے؟ فرمایا کہ جو سویا ہوا ہو اسے جھنجھوڑا جائے وہ جاگ اٹھتا ہے،
جو جھنجھوڑنے سے نہ جاگے وہ سویا ہوا نہیں، وہ مویا ہوا۔ اللہ کا قرآن سنایا جائے اور بندے کے دل پہ اثر نہ ہو، یہ تو دل کے موت کی علامت ہے۔ تو ہمیں اس کے لیے فکر مند ہونا چاہیے کہ ہم 100% شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ جس کام کو ہم نہ کرنا چاہیں اس کام کے لیے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے۔ وہ انشاءاللہ ہم کیا اسی لیے رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے کرنے کی نیت نہیں ہوتی۔ مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ ایک ملک میں سفر کرتے ہوئے کسی کافر نے کوئی بات کی تو ایک ساتھی نے کہہ دیا انشاءاللہ، تو وہ کافر پوچھنے لگا کہ تم انشاءاللہ کس لیے کہہ رہے ہو، کرنا چاہتے ہو یا نہیں کرنا چاہتے؟ یعنی ہمارے اس انشاءاللہ پر کافر کو بھی اب یقین نہیں آتا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ ترخانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ مومن کا تو حال ایسے نہیں ہوتا، مومن کی تو زبان سے نکلے ہوئے بات پر یقین آ جانا چاہیے اگلے بندے کو۔ آج ہر سال لاکھوں انسان حج پر جاتے ہیں، کبھی 50 لاکھ کبھی 60 لاکھ۔ اگر اتنے بندے صحیح مومن بن کے واپس آ جائیں تو دنیا میں انقلاب آ جائے، لیکن ہم حج بھی کر کے آتے ہیں، بدل کے بھی نہیں آتے۔ کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی۔ تو بیت اللہ دیکھ کے بھی آتے ہیں مگر دل کا حال وہی ہوتا ہے، ہم بدلتے نہیں ہیں۔ مومن کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میرا دل سنور جائے، میرے حالات اچھے ہوں، میرے اعمال اللہ کو پسند آ جائیں، میں ایسا بن جاؤں کہ اللہ کا مقبول بندہ ہو جاؤں اور درنگی میرے اندر سے ختم ہو جائے۔ اس کے لیے کہ ہماری زندگی شریعت کے مطابق بنے، دو بہت آسان اصول ہیں۔ کون کون سے؟ پہلا اصول تو یہ کہ ہر بندہ اپنی زندگی میں 10-15 کام ایسے ہیں جو بار بار کرتا ہے، 10-15 کام ایسے ہیں جو بار بار کرتا ہے، ہر روز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھانا، دن میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں، پینا کئی مرتبہ دن میں پیتے ہیں، وضو کرنا ایک دن میں کئی مرتبہ وضو کرتے ہیں، بیت الخلاء جانا دن میں کئی مرتبہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے، نماز پڑھنا دن میں کئی مرتبہ یہ عمل ہوتا ہے، گھر سے نکلنا اور گھر میں داخل ہونا واپس دن میں کئی مرتبہ ہوتا ہے، غسل کرنا، نہانا ہر روز انسان کا معمول ہوتا ہے کئی لوگوں کا، کپڑے بدلنا ہر روز ہم میلے کپڑے اتارتے ہیں اور صاف کپڑے بدلتے ہیں، سونا اور جاگنا یہ بھی روزانہ ہوتا ہے، ملنا ملانا دوستوں سے یہ بھی روز ہوتا ہے، اہل خانہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا یہ بھی روز ہوتا ہے۔ تو آپ اگر گنیں تو 10 سے 15 کام ایسے ہیں جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ ان کاموں کو آپ سنت کے مطابق بنائیں، وضو سنت کے مطابق کریں، غسل سنت کے مطابق کریں، نماز کو صحیح آداب کے ساتھ پڑھیں، جو بھی کام ہے کھانے کو سنت کے مطابق کھائیں، پینے کو سنت کے مطابق پئیں۔ یہ اگر 10-15 کام آپ سنت کے مطابق بنا لیں تو زندگی کا ایک بڑا حصہ سنت کے مطابق خود بخود بن جائے، کیونکہ بار بار کرتے ہیں۔ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان اعمال کو سنت کے مطابق کریں، مستحبات کی رعایت کے ساتھ، ہر چیز آداب کے ساتھ۔ تو اگر ان 10-15 کاموں کو ہم سنت کے مطابق بنا لیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے دن کا اکثر حصہ سنت کے مطابق گزرے گا۔ پھر دوسرا اصول یہ کہ اپنی زندگی میں ہم نے جو کام کرنے ہوتے ہیں ان میں کوشش کریں کہ اپنے بڑوں سے پوچھ کر ان کاموں کو کریں۔ دنیا کا کام ہے تو دنیا کے بڑوں سے پوچھ لیں، والدین سے پوچھیں، اپنے
اوپر والوں سے پوچھیں جن کو دنیا کا زیادہ تجربہ ہے، اور اگر دین کا کام ہے تو دین کے بڑوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں۔ پوچھ کر چلنے والا بندہ ہمیشہ فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ہمارے پیچھے دو ہر وقت دشمن لگے ہوئے ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ نفس ہمارا بھی دشمن ہے اور شیطان بھی دشمن ہے۔ ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یہ ایسا دشمن ہے۔ اب ان دشمنوں سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت محتاط رہنا ہے، اور محتاط رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ پوچھ کر چلے۔ جہاں انسان نے اپنی من مرضی سے زندگی گزارنی شروع کی، شیطان اس کو آسانی سے بہکا دیتا ہے۔ شیطان کا یہ دستور ہے کہ جو بندہ جس گناہ کے قریب ہوتا ہے نا، وہ وہی گناہ کرواتا ہے، دوسرا نہیں کرواتا۔ مثال کے طور پر ایک دائرہ لگا ہوا ہے، جو بندہ لائن کے جہاں قریب ہے وہ اس کو لائن سے وہیں سے باہر نکالے گا، دوسری طرف کھینچ کے نہیں لے کے جائے گا۔ ایک آدمی ہے جس کو کہ کھلا خرچ کرنے کی عادت ہے۔ اب جس آدمی کا ہاتھ کھلا ہے، رزق اس کے پاس وسیع ہے، اس کو وہ کنجوسی نہیں سکھائے گا، اس سے وہ فضول خرچی کروائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ عادتاً یہ خرچ کرنے والا ہے، لہذا اس کے لیے فضول خرچی کرنی آسان۔ تو ایسے بندے کو وہ فضول خرچی کے ذریعے خلاف شریعت کام کروائے گا۔ اور بعض طبیعتیں محتاط ہوتی ہیں، سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے خرچ کر کے ان کو کنجوسی کروائے گا۔ جو بندہ جس گناہ کے زیادہ قریب، وہ ویسا ہی گناہ کرے گا۔ چنانچہ نیک آدمی ہے تو نیک آدمی کو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم نیکی کو چھوڑ دو، نیکی کرواتا رہے گا، مگر ساتھ ساتھ اس کے دل میں یہ ڈالے گا تم جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ تو نیک بندے کے اندر خود پسندی ڈالے گا۔ نیک بندے کو چوری پہ آمادہ کرنا، زنا پہ، قتل پہ، جھوٹ پہ یہ مشکل کام ہے، وہ یہ کام اسے نہیں کہے گا۔ اس کو کیا کہے گا کہ بس تم جیسا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ اب یہ عجب، یہ بھی مہلکات میں سے ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ شیطان کا وار ہر بندے پر مختلف ہے۔ جہاں کہ وہ بندہ شریعت کے خلاف کام آسانی سے کر سکتا ہے، وہ وہی کام کرواتا ہے۔ اور پھر یہ شیطان ایسا دشمن جو سوتا بھی نہیں، تھکتا بھی نہیں، سوتا بھی نہیں کہ چلو جی 8 گھنٹے سو گیا اب ہم معمون ہو گئے، نہیں، جو 24 گھنٹے حاضر۔ اور یہ بھی نہیں کہ جی تھک گیا ہے اب ہم سے وہ حملہ نہیں کرے گا، تھکتا بھی نہیں۔ بلکہ تیسری بات کہ ایسا بدبخت دشمن جو مایوس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی نہیں کہ بھائی پچھلے 30 سال سے میں نیکی کر رہا ہوں، شیطان مایوس ہو گیا، مایوس نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ آخری وقت میں لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، تلقین جس کو کہتے ہیں، تو امام صاحب فرماتے لا، پھر تھوڑی دیر بعد فرماتے لا، تو شاگردوں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ حضرت پورا کلمہ نہیں پڑھ رہے، صرف لا لا کہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اللہ کی شان کہ ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ تو پھر شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی زبان سے صرف لا کا لفظ نکل رہا تھا۔ فرمایا کہ شیطان بدبخت میرے سامنے تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ احمد بن حنبل تو مجھ سے بچ کے نکل گیا، اور میں کہہ رہا تھا لا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک میرا آخری سانس نکل نہیں جاتا میں تجھ سے امن میں نہیں۔ یعنی ہم آخری سانس تک بھی اس کے وار سے امن میں نہیں ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بوڑھے تھے اور دعا مانگتے تھے، اے اللہ مجھے محفوظ فرما دینا، میں کہیں چوری نہ کروں اور زنا نہ کروں۔ تو سننے والے نے کہا کہ آپ نبی اسلام کے صحابی ہیں اور بوڑھے ہو چکے، بال سفید ہو چکے، اور آپ یہ دعا مانگتے ہیں؟
فرمایا کیف آمن علی نفسی والشیطان حی، میں اپنے نفس سے امن میں کیسے ہو سکتا ہوں، شیطان ابھی زندہ ہے۔ آپ سوچئے کہ سید المحدثین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شرف پانے والے صحابی، وہ اپنے بڑھاپے میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے چوری سے اور زنا سے بچا لے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ حضرات ہر وقت واچ فل رہتے تھے اپنے اعمال کے بارے میں۔ جہاں انسان غافل ہوا وہی شیطان نے اس کے اوپر اپنی داؤ ڈال دیا، وار کر دیا۔ تو یہ مومن کا پوری زندگی کا غم ہے۔ ذرا سوچئے، ہم کئی مرتبہ گناہ کر لیتے ہیں، خطا کر لیتے ہیں، پھر اس کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، تو جی میں نے تو یہ کام اس لیے کیا، اصل میں جی یہ میں نے اس لیے کیا۔ نہیں، گناہ ہے، اگر سرزد ہو جائے اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اللہ کے سامنے معافی مانگیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں تھے، ہم ہوا بھی تھی، آپ وہاں زندگی گزار رہے تھے۔ سیدنا آدم علیہ السلام فرشتوں کو دیکھتے کہ وہ ہر وقت عبادت میں ہیں، کچھ رکوع میں ہیں، کچھ سجود میں ہیں، کچھ قیام میں ہیں، کچھ تحیات میں ہیں، اور سب کے سب اللہ کے ذکر میں مشغول۔ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، افطار ہی نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام کے دل میں ایک تمنا پیدا ہوتی کہ مجھے بھی ایسی کیفیت ملے کہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی میں عبادت کرتا رہا ہوں۔ دل میں ایک تمنا اٹھتی ان کو دیکھ کر، ان کی عبادت کو دیکھ کر۔ اب شیطان دشمن تھا، وہ دشمنی کے لیے آ گیا، تو اس نے دشمنی کیسے کی؟ جیسی تمنا تھی اسی لائن پر حملہ کیا۔ کہنے لگا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیسے ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے تو اللہ کی عبادت میں رہیں گے۔ وقاسمہما، قسم اٹھا کر کہا دونوں کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، تاکید کا آخری درجہ کہ میں تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ آج کے دور میں بھی خیر خواہ بن کر لوگ آتے ہیں اور دشمنی کر رہے ہوتے ہیں، دوست بن کر آتے ہیں اور اللہ سے بندے کو دور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پرانا طریقہ ہے بہکانے والوں کا کہ وہ حقیقت میں بہکا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے وہ ہمدرد بن رہے ہوتے ہیں۔ تو شیطان بدبخت بھی اسی طرح آ گیا، کہنے لگا کہ میں بتاؤں کہ میں بہت تمہارا خیر خواہ ہوں۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اس درخت کا پھل کھا لیجیے۔ اب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے ذہن سے وہ بات ہی نکال دی تھی، بھول گئے تھے کہ مجھے منع کیا گیا ہے۔ جب شیطان نے قسم کھائی، اعتماد دلایا، تسلی دلوائی، تو چونکہ ایک تمنا تھی کہ میں ہمیشہ ہمیشہ اپنے رب کی عبادت کروں، تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھاتے ہوئے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میرے اللہ نے روکا ہے میں کھا رہا ہوں، نہیں، وہ بھول ہی گئے تھے، ذہن سے نکل گیا تھا، جیسے کچھ باتیں ذہن سے کچھ دیر کے لیے نکل جاتی ہیں۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْهُمَا عَزْمًا، ہم نے ان کے اندر عزم نہیں پایا کہ انہوں نے نافرمانی کی ہو، نہیں، وہ بھول گئے، بھول ہو گئی۔ اب جیسے ہی وہ گندم کا دانہ کھایا، کیا ہوا؟ دو کام ہوئے۔ پہلی بات کہ جو پوشاک جنت کی پہنی ہوئی تھی وہ اتر گئی۔ آج بھی آپ غور کریں، جس بندے پر شیطان کا حملہ ہوتا ہے اسی کے اندر اوریانی آ جاتی ہے، یہ آج بھی دستور ہے۔ جس پر شیطان کا وار ہوا اس کے اوپر سے کپڑے اتر گئے، وہ بے پردہ ہو گیا۔ اور دوسری بات کہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں آنا پڑا، جو نعمت ملی ہوئی تھی وہ نعمت ان سے واپس لے لی گئی۔
آج بھی یہ دستور ہے، جو شیطان کے راستے پر چلتا ہے اللہ رب العزت اپنی نعمتیں اس بندے سے واپس لے لیتے ہیں، سلب فرما لیتے ہیں. کہ شیطان انسان کا دشمن ہے. اب جب اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے آگے سے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، کوئی ریزن بیان نہیں کی، کوئی لاجک نہیں کہی، بس اتنی بات کہی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آج بھی اگر کسی بندے سے گناہ ہو جائے، وہ لاجک نہ دے، کوئی وہ جسٹیفیکیشن نہ دے اس کی، بلکہ ایک ہی طریقہ ہے کہ نادم ہو اور اتنا کہے کہ اے اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا. جب مان لے گا اپنی غلطی کو تو اللہ رب العزت اس غلطی کو معاف فرما دیں گے. طریقہ یہی ہے. اسی پر انسان اگر زندگی گزارے گا تو وہ گناہوں سے بچا رہے گا، نفس اور شیطان کے حملے سے بچا رہے گا. چنانچہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہمارے بزرگوں نے بتائیں جو لوہے کی لکیر کی مانند ہیں، پکی باتیں، تھم رول. ان میں سے ایک بات، جو شخص اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے اسے دوسروں کے عیب دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی. جو شخص اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے اس کے پاس فرصت ہی نہیں کہ وہ لوگوں کے عیب دیکھے. لوگوں کے عیب وہی دیکھتا ہے جس کی اپنے پر نظر نہیں ہوتی. نسی اپنی برائیوں کی جو خبر، طرح دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. اپنی برائیوں پر نظر پڑے گی تو ہمیں سب اچھے لگیں گے کہ یہ لوگ تو بہت اچھے ہیں، میرے اندر بہت کوتاہیاں ہیں. جب نگاہ اپنے سے ہٹ جاتی ہے پھر ہر بندے میں خامیاں نظر آتی ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرا پیر دان آئے مرشد شہاب، دو اندر جو فرمود بر روئے آپ، یکے آنکھ بر خیش خود بھی مباش، دیگر آنکھ بر غیر بد بھی مباش. کہ میرے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 لفظوں میں دریا کے کنارے پوری معرفت سمجھا دی. کون سے 2 لفظ؟ 2 لفظ یہ تھے کہ اپنے پہ خود بھی نہ ہونا، یعنی اپنے پہ عجب تمہیں نہ آئے، اور دوسروں پہ بدبی نہ ہونا، دوسروں کی برائیوں پہ نظر مت رکھنا. واقعی اگر یہ 2 صفتیں ہمارے اندر آ جائیں تو ہمیں واقعی معرفت نصیب ہو جائے. تو پہلی بات کہ جو اپنے عیوب پر نظر رکھتا ہے اسے دوسروں کے عیوب پر نظر رکھنے کی فرصت ہی نہیں ہوتی. دوسری بات، جو شخص تقویٰ کے لباس سے محروم ہوتا ہے، جو شخص تقویٰ کے لباس سے محروم ہوتا ہے اسے پردہ اچھا نہیں لگتا. یہ بھی نشانی ہے. وہ آگے کہے گا جی چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے، اور جی پردہ کہاں سے آ گیا؟ آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اس سے تقویٰ کا لباس اتر گیا، اب اس کو پردہ اچھا نہیں لگتا. ورنہ تو مومن اور مومنات سب پردے کو پسند کریں اگر زندگی شریعت اور تقویٰ کے مطابق ہو. تیسری بات کہ جو شخص اللہ رب العزت کی تقسیم سے راضی ہو اسے دوسروں کی ترقی سے غم نہیں ہوتا. مثلا اللہ رب العزت نے کسی بندے کو رزق کھلا دے دیا، اس کے بچوں کے رشتے اچھے ہو گئے، جو بھی اچھا ہوا، دل اس وقت جو ہے وہ دکھی ہوتا ہے جب اللہ کی تقسیم پہ انسان راضی نہیں ہوتا. پھر بات کہ جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے
وہ لازمن اسی میں گرتا ہے۔ یہ پکی بات ہے۔ جس نے بھی دوسروں کے لیے برا سوچا اس کے اپنے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے کہا لو بغا جبل علی جبل لتکہ اللہ تعالی، اگر ایک پہاڑ بھی دوسرے پہاڑ کے اوپر ظلم کا معاملہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ریزہ ریزہ کر دے گا۔ تو دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھانے والے کے اپنے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، حضرت فلاں بندہ میرے راستے میں کانٹا بچھاتا ہے، مقصد اس کا یہ تھا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں۔ حضرت اس کو سمجھاتے رہے، جب دیکھا کہ نہیں سمجھ رہا تو فرمایا کہ اے دوست، اگر کوئی تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے انسان کبھی بھی دوسرے بندے کا برا نہ سوچے، بلکہ اگر ہم دوسروں کے ساتھ اچھائی نہیں کر سکتے تو کم از کم برائی بھی نہ کریں۔ اگر ہم دوسرے کی تعریف نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کم از کم غیبت بھی نہ کریں، اور دوسروں کو خوشی نہیں پہنچا سکتے تو دوسروں کو دکھ بھی نہ دیں۔ اتنا تو ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں نا کہ ہماری ذات سے کسی مومن کا دل نہ دکھے، بلکہ ان کو خوشیاں ملیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو اللہ رب العزت نے دنیا کا بھی بہت مال دیا تھا۔ ایک نواب کے بیٹے سے ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میں مقروض ہوں، تو اگر آپ میری طرف سے قرض ادا کر دیں تو میری پریشانی دور ہو جائے۔ حضرت نے پوچھا کتنا قرض ہے؟ جی 700 دینار۔ انہوں نے ایک چٹ لکھی اور اپنے خازن کو بھیجی کہ اس کو 7000 دینار دیتے ہیں۔ وہ بڑا خوش ہوا اور فیکٹری کے پاس گیا، حضرت نے مجھے اپروول دے دی ہے تو میرا 700 دینار قرضہ ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اس نے جب چیک دیکھی تو اس پر 7000 لکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یار تم 700 بتا رہے ہو، ادھر 7000 لکھا ہوا ہے، تو معاملہ کیا؟ چلے میں حضرت سے کلیریفائی کر لیتا ہوں۔ وہ آیا اور اس نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت اس کو 700 دینے ہیں یا 7000؟ یہ ڈیجٹ غلطی سے زیادہ تو نہیں پڑ گئی؟ حضرت نے فرمایا اچھا میرے پاس لاؤ کاغذ لیا اور اس کو 7000 کی جگہ 14000 لکھ دیا، کہا جاؤ اسے دے دو۔ اب وہ گیا، اس نے جا کے 14000 دینار اس کو دے تو دیے، لیکن اس کا اپنا دل مطمئن نہیں ہوا۔ پھر واپس آیا، حضرت اس کو تو 700 کی ضرورت تھی، آپ نے 7000 لکھے۔ پھر 7000 میں پوچھنے آیا تو آپ نے ڈبل کر کے 14000 کر دیے۔ تو عبداللہ بن مبارک حملے نے عجیب جواب دیا، فرمان لگے دیکھو میں نے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی مومن کے دل کو ان ایکسپیکٹڈ خوش کرتا ہے، یعنی اس کی توقع نہیں ہوتی مگر یہ اس کا دل کو خوشی پہنچا دیتا ہے، تو ان ایکسپیکٹڈ خوشی پہنچانے پر اللہ اس بندے کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ میرے پاس 700 لینے کے لیے آیا، میں نے انٹینشنلی 7000 لکھا کہ جب خلاف توقع دیکھے گا اس کا دل خوش ہوگا، میرے گناہ معاف ہوں گے۔ تم نے میرا کام خراب کر دیا، کلیریفائی کرنے آ گئے، اب اس کو 7000 کا پتہ چل گیا تھا، اب اگر مل بھی جاتے تو اس کو وہ خوشی نہ ہوتی۔ میں نے اس کو کاٹ کے 14000 اس لیے کیا کہ اب اس کو پھر ایکسپیکٹیشن کے خلاف ایک خوشی ملے گی، اس کے دل کی خوشی پر اللہ میرے گناہوں کو معاف۔ تو ہمارے بزرگ تو اس طرح مومن کا دل خوش کیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں ہم نے کبھی اپنی بیوی کا دل اس طرح خوش کیا، بچوں کا دل کبھی اس طرح خوش کیا، ماں باپ کا دل کبھی اس طرح خوش کیا، پڑوسی کا دل خوش کیا؟ ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔
تو اگر ہمیں فکر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سمتھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. ہمیں اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شخص دوسروں کے لیے کنواں کھودتا ہے اس کنویں میں وہ خود ہی گرا کرتا ہے. پھر آگے کہ جو شخص دوسروں کی پردہ دری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں اس بندے کی پردہ دری فرما دیتے ہیں. اس کے اپنے اہم لوگوں کے سامنے کھل جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ کو کسی کی کوتاہی کا غلطی کا پتہ چلے تو اس کو اصلاح کی نصیحت تو کریں مگر لوگوں میں رسوا نہ کریں, ستر پوشی کریں. جو دنیا میں مومن کی ستر پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کے اوپر ستر پوشی کرے گا. ہمارے اندر یہ صفت ہونی چاہیے. اور آج تو ہم نے دیکھا بعض گھروں میں خاوند بیوی کی مسٹیکس ڈھونڈنے میں لگا ہوتا ہے اور بیوی نے خاوند کی مسٹیکس کے اوپر زوم کیا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ کو. وہ ادھر گھر میں بتا رہی ہوتی ہے, یہ ادھر ماں باپ کو بتا رہا ہوتا ہے. یہ کیا ازدواجی زندگی ہوئی کہ دیکھنے میں زندگی کے ساتھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی ایک دوسرے کے لیے مارجن نہیں ہوتا. آج لگتا ہے کہ ٹالرنس تو ہمارے اندر شاید ختم ہی ہوتی جا رہی ہے. چھوٹی سی بات پہ یکدم غصے میں آ جانا. بھائی مومن تو ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنا زیادہ غصے میں آ جائے. ٹالرنس ہونی چاہیے, برداشت ہونی چاہیے, حلم ہونا چاہیے. مومن کی شان ہوتی ہے. تب ہم ایک اچھے انسان بن کر زندگی گزاریں گے. آگے فرمایا کہ جو شخص لوگوں میں بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ ضرور رسوا ہو کر رہتا ہے. پلے باندھ لے یہ بات. جس شخص کی یہ تمنا ہو نا کہ میں بڑا بنوں اور اس کے لیے وہ دکھاوا کر رہا ہے اور دکھاوے والے اعمال کر رہا ہے, جو مرضی کر رہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نیچے کرتے ہیں. جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ بلندی, من تواضع للہ رفعہ اللہ. اور جو اونچا بننے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو نیچے کر دیتا ہے. پھر فرمایا کہ جو شخص لوگوں کے مال لوٹنے میں مشغول ہوتا ہے, یعنی دھوکہ دہی سے, جھوٹ سے ان کا مال سمیٹتا ہے, اللہ اس کی محتاجی کو کبھی ختم نہیں کرتے. ہمیشہ محتاج ہی رہتا ہے. کاروباری بندہ ہے, اس کے پیسے بھی دبا دیے, اس کے بھی دبا لیے, وہ لاکھوں دبائے گا مگر اس کی اپنی محتاجی کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر فرمایا کہ جو انسان اپنی عقل پر اعتماد کرتا ہے وہ لازمن ٹھوکر کھاتا ہے. عقل اعتماد کرنے کی چیز نہیں ہے. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا. ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے, عقل کو نہیں درمیان میں لانا. پھر فرمایا کہ جو لوگ برے لوگوں کا ہم نشیں ہوتا ہے, دوست ہوتا ہے, وہ ہمیشہ ذلت پاتا ہے. تو اچھے دوستوں کو ہم دوست بنائیں, نیک لوگوں کو دوست بنائیں اور برے لوگوں کی دوستی سے اپنے آپ کو بچائیں. اور آخری بات کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہمیشہ اس کا انجام اچھا ہوتا ہے. جو شخص اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جس بندے کے دل میں, تو اس بندے کا انجام ہمیشہ اچھا ہوتا ہے. اب ہمارے اندر سے یہ دو رنگی کیسے ختم ہو؟ اس کو کہتے ہیں منافقت. شریعت کی نظر میں منافق کا لفظ نفق سے بنا. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. سرنگ کے دو منہ ہوتے ہیں, ایک میں سے داخل ہوتے ہیں, دوسرے میں سے نکلتے ہیں. یہ جو منافق ہوتا ہے اس کے بھی دو منہ ہوتے ہیں, ایک لوگوں کے سامنے, ایک خدا کے سامنے. لوگوں کے سامنے تو وہ منہ دھو کے بن سنور کے آ جاتا ہے, مگر اس کی اصل شکل کو تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ اندر سے کیا ہے. اس لیے اس کو منافق کہا گیا.
ایک ہوتا ہے، ایک ہے نفاق اکبر، عقیدے کا نفاق، بہت بڑا گناہ، اتنا بڑا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ بقرہ کے ابتدا میں مومن کے لیے 4 آیتیں، کافر کا تذکرہ 2 آیتوں میں اور منافق کا تذکرہ 13 آیتوں میں، اتنا اہم ہے اللہ کے ہاں۔ اللہ نے اس کی برائی کو واضح کر دیا کہ دیکھو منافقت کتنی بری ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک کو کہتے ہیں نفاق اصغر، چھوٹا نفاق، وہ ہوتا ہے عمل کا نفاق، کہ کہنے کو تو مسلمان لیکن کام کرتے پھر رہے ہیں جو بالکل کافروں والے ہوتے ہیں، فاسق و فاجر والے ہوتے ہیں۔ آج کل یہ چیز ہمارے اندر زیادہ ہے، 2 رخا پن یہ زیادہ ہے ہمارے اندر۔ چنانچہ ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ ظاہر میں بڑے نیک صورت ہوتے ہیں، لیکن گھر میں ان کا برتاؤ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت جاہلوں والا ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ بڑا جاہلوں والا ہوتا ہے۔ یہ 2 رخا پن ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، قال ان اخوف ما اخاف علیکم المنافق العلیم، کہ مجھے سب سے زیادہ خوف آتا ہے منافق علیم کے اوپر۔ قالوا کیف یکون المنافق علیما، پوچھا کہ جی منافق کیسے علیم ہو سکتا ہے؟ قال یتکلم بالحکمہ ویعمل المنکر، کہ باتیں تو بڑی حکمت اور دانائی کی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ کام خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو زبان عالم اور دل جاہل، یہ ہے منافق، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جتنا زیادہ اس سے بچیں گے اتنا اللہ رب العزت کی ہم پر رحمت ہوگی۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس منافقت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، دورنگی سے بچنے کا۔ دورنگی سے بچنے کے لیے ایک ویکسین ہے، ایک تریاق ہے، اس کا نام ہے سوء خاتمہ کا خوف۔ دل کے اندر یہ خوف کہ کہیں موت کے وقت مجھ سے ایمان کی نعمت چھین نہ دی جائے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کتنے لوگ ہیں کہ ساری زندگی مسلمانوں کی فہرست میں ان کا نام رہتا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو فہرست سے ان کا نام نکال دیا جاتا ہے۔ یہ جو خوف مومن کے دل میں ہوتا ہے نا، یہ اس کو پھر منافقت سے بچا لیتا ہے، وہ پھر یکرنگی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ جس شخص کو سوء خاتمہ کا خوف نہ ہو اللہ تعالیٰ موت کے وقت ایمان سلب کر لیتے ہیں، قسم کھا کر فرماتے تھے۔ اس لیے ہر بندے کے دل میں یہ ڈر رہے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ اب امنوا مکر اللہ، کیا یہ اللہ کی تدبیر سے امن میں آ گئے؟ اللہ اکبر کبیر۔ تو اگر اپنے انجام کی فکر ہوگی تو انسان دورنگی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ خوف بڑی نعمت ہے، یہ اللہ سے مانگا کرے۔ اس لیے دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتی۔ یہ خشیت، یہ خوف، یہ بڑی نعمت ہے، یہ انسان کو گناہوں سے بچا دیتی ہے۔ حزن ہو، بات ذرا توجہ سے سنیے گا، حزن ہو تو کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے۔ کاروباری بندے کو نقصان ہو گیا، روٹی نہیں کھاتا۔ ایک شاگرد امتحان میں فیل ہو گیا، روٹی نہیں کھاتا۔ بیوی سے خاوند ناراض ہو گیا، روٹی نہیں کھاتی، جی میرا دل ہی نہیں کرتا۔ بچہ فوت ہو گیا، کھانا نہیں کھاتے، جی دل ہی نہیں کرتا۔ تو جب دل غمگین ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، تو کھانا پینا نہیں چھوٹ جاتا ہے، اور جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے تو بندے سے گناہ چھوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے یہ خوف بڑی نعمت ہے کہ انسان گناہوں سے الگ ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ ہم کیوں نہیں سانپ کو ہاتھ لگاتے؟
نرم بھی ہوتا ہے، خوبصورت بھی ہوتا ہے، ملائم ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے. ہاتھ لگائیں گے یہ کاٹے گا، مر جائیں گے، قریب بھی نہیں جاتے. اسی طرح گناہ دیکھنے میں خوبصورت ہوگا، آسان ہوگا، مگر خوف ہوگا نا کہ اس کے کرنے سے اللہ ناراض ہوں گے، پھر ہم بالکل قریب نہیں جائیں گے. اس لیے یہ خوف اللہ سے مانگنا چاہیے. چنانچہ ایک نقطے کی بات ذرا ذہن میں رکھیں کہ جاہل کو اگر یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کو علم کی تلاش ہو جاتی ہے. جاہل کو اگر یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس میں علم کی تلاش آ جاتی ہے. اور اگر عالم کو یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کے اندر انقطاع عن المخلوق کی حسرت آ جاتی ہے. وتبتل الیہ تبتیلا، اس کے اندر یہ صفت آ جاتی ہے کہ بس میں اللہ سے جڑ جاؤں. اور اگر عمل کرنے والے کو اخلاص کو یہ خوف نصیب ہو جائے تو اس کو اخلاص کی فکر لگ جاتی ہے. اس لیے یہ خوف بڑی نعمت ہے. اسی بات کو ذرا میں دوسرے لفظوں میں بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. توجہ فرمائیے گا. جسم کی بقا روح سے ہے. اگر روح نہ رہے تو جسم باقی نہیں رہتا. جسم کی بقا روح سے ہے. اسی طرح علم کی بقا عمل سے ہے. ایک عمل نہ ہو تو علم رخصت ہو جاتا ہے. جسم کی بقا روح سے ہے، علم کی بقا عمل سے ہے، عمل کی بقا اخلاص سے ہے. عمل کی بقا اخلاص سے ہے اور اخلاص کی بقا عدم اخلاص کے ڈر سے ہے. جس کو یہ ڈر ہوگا کہ میرا اخلاص بھی کامل نہیں، وہ مخلص رہے گا. تو جسم کی بقا روح سے ہے، علم کی بقا عمل سے ہے، عمل کی بقا اخلاص سے ہے اور اخلاص کی بقا عدم اخلاص کے ڈر سے ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں کو دیکھو تو آپ کو ان کے اندر یہ نعمت بہت کامن ملے گی کہ باوجود ان کی نیکیاں اتنی تھیں، اعمال تھے، لیکن ہر وقت ڈرتے رہتے تھے. ہمارے اکابر جو ہے تابعین وہ بھی ڈرتے رہتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین، اور ان کی حالت کیا تھی؟ پوری رات یہ آیت پڑھتی رہی وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. پوری رات روتی رہی. ڈر تھا، پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ رو رہے تھے تو دوست نے کہا کہ کیوں رو رہے ہیں، کوئی گناہ ہو گیا؟ تو ان کے سامنے گندم کا دانہ پڑا تھا زمین پر. وہ گندم کا دانہ اٹھا کر کہا کہ اللہ کی قسم میں نے ارادے کے ساتھ اللہ کی اتنی بھی نافرمانی نہیں کی جتنا یہ گندم کا دانہ ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ اللہ نے جو ایمان کی نعمت اب دی ہوئی ہے کہیں موت کے وقت مجھ سے واپس نہ لے لی جائے. ڈر ہوتا تھا، ایسا ڈر، ایسا خوف اگر دل میں رہے گا تو پھر بندہ مخلص رہے گا. اب ذرا سنیے کہ ہمارے اکابرین کے دلوں میں یہ عدم اخلاص کا ڈر کتنا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر پر گئے. ایک جگہ درخت کے نیچے جا کر سوئے. جب اٹھے تو ایک بندہ آیا اور اس نے آپ کو کہا کہ جی آپ مجھے امان نامہ لکھ کر دے دیں. آپ نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا یہی لکھ کے دیں کہ اگر آپ کبھی بادشاہ بنے تو مجھے امن ہوگی. آپ نے کہا کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں کہاں بادشاہ، میں تو مکہ مکرمہ کے ایک متوسط گھرانے کا ایک فرد ہوں، میں تو بادشاہ نہیں ہوں. اس نے کہا لکھنے میں کیا حرج ہے، آپ لکھ دیں. چنانچہ اس کے اصرار پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر دے دیا
کہ اگر کبھی ایسا موقع آیا تو میں بادشاہ ہوا اور یہ میرے پاس آیا تو اس کو میں نے امن دے دیا. بات آئی گئی ہو گئی. اللہ کی شان دیکھیں، جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو آپ تشریف فرما ہے، وہ یہودی آپ کے پاس آ گیا اور آ کے اس نے آپ کے سامنے وہ کاغذ رکھا کہ جی آپ نے تو مجھے امن دیا ہوا ہے. ہاں مجھے یاد تو آیا، لیکن تم نے یہ مجھ سے کیسے تحریر لکھوائی؟ اس نے کہا میں تورات کا عالم ہوں، اور تورات کے اندر جیسے نبی علیہ السلام کی نشانیاں بتائی گئیں، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے جو 4 خلفائے راشدین ہوں گے ان کی بھی نشانیاں لکھی ہوئی تھی. تو جب تم سوئے ہوئے تھے نا تو میں نے آپ کے پاؤں کی طرف دیکھا تو ایسے پاؤں کی نشانی اس تورات میں دی ہوئی تھی کہ ایسا بھی ایک ان کا خلیفہ ہوگا. تو اس لیے میں نے وہ امان لکھوا دیا. تو اتنی شان اللہ نے دی کہ ان کی نشانیاں تورات کے اندر بیان ہوئی. اللہ اکبر. نبی اسلام نے فرمایا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. الحق ينطلق على لسان عمر. عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے. کتنی بار ایسا ہوا ان کی رائے قرآن مجید کے بالکل مطابق نکلی. موافقات عمر اس کو کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے ایسا مقام دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے 2 وزیر ہیں دنیا میں، 2 ہیں آسمانوں میں. دنیا میں ابو بکر عمر میرے وزیر ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے یہ شان دی. یہ مراد مصطفیٰ تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور نبی علیہ السلام کی مبارک دعا پر جو آئے اور اللہ نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی، شان عطا فرمائی. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں تھے. نبی علیہ السلام نے بشارت کی جنت کی. سابقون اولون میں تھے. ان کی یہ حالت ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو بات چیت کرتے کرتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ عمر کہ حذیفہ مجھے پتا ہے اللہ نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں منافقین کے نام بتلائے اور یہ بھی پتا ہے کہ بتانے سے منع کر دیا کہ کسی کو نام نہ بتانا. یا حذیفہ نشدتک باللہ هل سمانی لک. اے حذیفہ تمہیں اللہ کا واسطہ دیکھ کر صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کہیں عمر کا نام تم میں شامل نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ ہوتا ہے ڈر، خاتمے کا ڈر. کہ ایسی زندگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بشارتے ہیں اور ڈر اتنا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں کہ مجھے نام نہ بتاؤ، منافقوں کے نام نہیں میں پوچھتا، اتنا پوچھتا ہوں میرا نام تو نہیں ہے نشان. اللہ اکبر. اور ان کی زندگی میں جب ان کو زخم لگا اور آخری وقت آیا تو عبداللہ ابن عمر لانو پاس تھے. تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ بیٹے میرا جنازہ جلدی پڑھا دینا اور جلدی دفن کر دینا. تو عبداللہ ابن عمر لانو کو کہا کہ امیر المومنین جلدی کریں گے. پھر فرمایا تو پھر انہوں نے پوچھا کہ امیر المومنین آپ کو آپ کی اطاعت بڑی زندگی کا واسطہ کیوں مجھے بار بار جلدی کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو عمر لانو نے جواب میں فرمایا کہ جلدی کے لیے یوں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اللہ کو پسند ہوا تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر ناپسند ہوا تو میرا بوجھ کندھوں سے جلدی اتار دینا. اللہ اکبر. اگر اللہ مجھ سے راضی ہوئے تو مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر راضی نہیں تو میرا بوجھ جلدی اپنے کندھوں سے نیچے اتار دینا.
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت اور کیفیت ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ اپنا خوف عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں. عمر اللہ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسب، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. تو آج ہم اس مجلس میں یہ دل میں نیت کریں کہ ہم اپنی زندگی میں جو گناہ کرتے ہیں چھوٹے اور بڑے، ہم ان سے سچی توبہ کرتے ہیں، اور آج کے بعد ہم اپنی زندگی شریعت و سنت کے بالکل مطابق گزارنے کی پوری کوشش کریں گے. دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا تنگ ہو جا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.